بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ جی پچھلی کلاس میں اعراب کی گفتگو شروع ہو چکی تھی، اعراب کے بارے میں تھوڑی بات ہو گئی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب جو شارح نے گفتگو شروع کی ہے وہ دو قسم کے اعراب بتائیں۔ ابن اجروم نے تو اعراب کی تعریف بتا دی، لیکن شارح نے تھوڑا زیادہ اس میں وضاحت شروع کر دی کیونکہ یہ ابتدائی لوگوں کی کتاب ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب دو قسم کا آ رہا ہے، مطلب عربی زبان میں ہو سکتا ہے ایک چیز آئے اس کی تقسیم وہ کریں کہ بھئی یہ اتنے اقسام کی ہوتی ہے، پھر وہی چیز آئے اس کی بھی وہ جو ہے نا تقسیم کریں، تو آپ کہیں گے یہاں پہ یہ تقسیم کی وہاں پہ وہ تقسیم کی ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز کا ایک نسبت سے جو ہے نا تقسیم کرنا۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ ان کی تقسیم کریں گے کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اتنے مرد ہیں اتنے عورتیں، تو یہ ایک لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔ دوسری تقسیم آپ یہ کریں گے رشتوں کے حساب سے کہ اتنے بیٹے ہیں اور اتنے بیٹیاں ہیں اور یہ والد ہیں، تو یہ ایک دوسری تقسیم ہوگی۔ تو اسی طرح اعراب کی ایک تقسیم ہم نے یہاں پہ یہ دیکھی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، لفظی اور تقدیری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے ہمیں جب بتا دیا تقسیم۔ آگے آئے گی تقسیم کے اعراب کتنی قسم کا ہوتا ہے، جیسے رفع، خفض، تو اس سے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ یہاں پہ بھی انہوں نے تقسیم کی، یہاں پہ بھی انہوں نے ایک دوسری تقسیم کی، تو وہ اس کے جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ تقسیم الگ ہے دوسری تقسیم سے، تو اس میں تھوڑا کنفیوژن کی طرف نہ چلے جانا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دو قسم کے اعراب ہے، لفظی اور تقدیری۔ لفظی اعراب سے کیا مراد ہے؟ جی لفظی اعراب بولا جاتا ہے، بٹ ہاں لفظی اعراب جو کہ ہم بول سکتے ہیں، ہاں نطق کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے جو 3 جملے بولے تھے، وہ 3 جملے بتا سکتے ہیں، ان کے اوپر اعراب بھی آئے گا۔ جا زیدن، ہاں جا زیدن، جا زیدن، جی، ورأیت زیدن، رأیت زیدن، ورأیت زیدن، اینڈ ومررت بزیدن۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں پہلے جملے میں زیدن کے رفع آیا ہے جو کہ ہم نطق اس کو بول سکتے ہیں، تو یہ لفظی اعراب ہے، نطق کر سکتے ہیں۔ دوسرے میں آیا ہے زیدن آیا ہے، منصوب آیا ہے، تو اس کو بھی ہم اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرے میں جر آیا ہے مررت بزیدن، اس کو بھی ہم نطق کر سکتے ہیں، یعنی اس سے ہم ادا کر سکتے ہیں زبان سے۔ اور تقدیری اعراب کیا ہے؟ تقدیری تعذر، استثقال اور مناسبہ عیال متکلم۔ نہیں، یہ تو اس کا آگے وہ ہوگی، یعنی شرح ہوگی، تعریف اس کی کیا ہے تقدیری اعراب؟ اچھا وہ یعنی اس کو کوئی لفظی عامل جو نہیں ہم ہوتا۔ نہیں، لفظی جو ہم ادا کر سکتے ہیں، تقدیری میں وہاں پر جو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ اب آپ بولیں گے کہ زبان سے ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، 3 عذر میں سے ایک عذر، 3 عذر میں سے کون سا عذر ہوگا؟ دیکھیں گے ہے نا، فَهُوَ مَا يَمْنَعُ مِنَ التَّلَفُّظِ بِهِ۔ تقدیر اعراب کیا ہے؟ جو آپ کو تلفظ سے اس کو ادا کرنے سے منع کرتا ہے۔ مانعون کوئی چیز منع کرنے والی، وہ کیا ہے؟ 3 عذر کیا ہیں؟ تعذر، تعذر، استسقال اور مناسبت۔ ٹھیک ہے، تو تعذر کس میں پایا جاتا ہے؟ تعذر کا جو علت ہے وہ کس میں پائی جاتی ہے؟ الف میں، یعنی جس کلمے کے آخر میں الف ہو تو اس کے اوپر کوئی بھی اعراب اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ رفع، نہ نصب، نہ جر، وہ کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا الف۔ اور استثقال کس میں پایا جاتا ہے؟ یا اور واو۔ ہاں، یا اور واو میں، یعنی جس کلمے کے آخر میں یا واو آئے اور اس کے ساتھ مناسبت کے حساب سے ان کے پیچھے کے اعراب ہو، یعنی واو سے پہلے ضمہ ہو، یا سے پہلے ہاں، تو یہ 2 اعراب کو قبول نہیں کرتے۔ کن کو؟ یہ فتح اور نہیں، کشرا اور ضمہ کو، ہاں نہیں، ضمہ کو اور کسرہ کو۔ ضمہ سے شروع کیا کریں کیونکہ ضمہ سب سے اعلیٰ اعراب ہے، ضمہ کو اور کسرہ کو، کیونکہ یہ دونوں ان پہ بھاری ہوتے ہیں، اور فتح کو قبول کرتے ہیں، فتح ان پہ آ سکتا ہے۔ اور مناسبت کتابی جیسے یا ہے، ہاں، یعنی جب اضافت کی جائے کسی بھی
کسی بھی لفظ کی، کسی بھی اسم کی یا المتکلم کی طرف، تو وہ بھی کسی اعراب کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اوپر بھی تمام اعراب تقدیری آئیں گے. تقدیر یعنی آپ بول نہیں سکتے لیکن اس کی حالت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پہ تقدیر اعراب یہاں پہ موجود ہے. جس طرح ہم یہاں پہ ان موسیٰ. ہاں جی موسیٰ کے طور پہ، جیسے موسیٰ کے آخر میں الف ہے تو اس میں تمام اعراب آپ بولیں گے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، ومررت بموسیٰ. تو اس کا اعراب جب آپ بنائیں گے تو آپ بولیں گے کہ موسیٰ یہاں پہ مرفوع ہے. مرفوع ہے کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل ہے اور اس کے اوپر دمہ تقدیری طور پر آیا ہے، جو کہ ہم نہیں بول سکتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آخر میں الف ہے اور الف تعذر کی وجہ سے کسی بھی اعراب کو قبول نہیں کرتا. یہ ہم اسی لوگ طرح یہی بولتے ہیں سلمان کہ محل الرفع بولتے ہیں نا ان کو، اس جگہ کو. ہاں یعنی اس کا جو جملے میں جو واقع ہو رہا ہے وہ مرفوع واقع ہو رہا ہے مثال کے طور پر. اسی طرح دوسرے جملے میں رأیت موسیٰ، آپ بولیں گے موسیٰ منصوب ہے. موسیٰ منصوب ہے کیوں؟ کیونکہ مفعول یہاں پہ واقع ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر فتحہ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ الف کسی اعراب کو قبول نہیں کرتا. تو یہ کچھ مثال ہم نے یہاں پہ دیکھ لی تھی. لن يرضى الفتى والقاضي وغلامی، تو ہم نے بتایا تھا کہ لن عامل ہے، جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو کیا یہ دیتا ہے؟ لن یہ فتح دے دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے، لیکن ہاں منصوب کر دیتا ہے. تو یہاں پہ فعل مضارع جو ہے یرضا، اگر لن نہیں ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جب فعل مضارع پہ کوئی عامل داخل نہ ہو تو وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی مرفوع حالت بھی یرضا ہے. لیکن جب لن آ گیا اور اس کو منصوب کر دیا تو آخر میں الف ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر فتح یہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. نہیں تو اصل میں فتح آنا چاہیے تھا لیکن الف کی وجہ سے، تعذر کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوگا. لیکن آپ بولیں گے کہ یرضا یہاں پہ منصوب کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، لن یرضا. اسی طرح الفتح والقاضی وغلامی، یہ تینوں یہاں پہ فاعل واقع ہو رہے ہیں یرضا کے، یعنی یرضا ان کا عامل ہے اور یہ الفتح ان جو فاعل ہے، فاعل، اور یہ واو عطف کی وجہ سے ان دونوں کا حکم بھی فاعل کا حکم آ رہا ہے، والقاضی وغلامی. تو یہ تینوں کی تینوں یہاں پہ مرفوع ہیں لیکن ان کے اوپر ضمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. فتح میں کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ قبول نہیں کرتے، یا ہے نا؟ نہیں نہیں یا نہیں، آپ فتح میں یا نہیں، یہ الف ہے. یہ میں نے بتایا تھا نا، اگر یہ نقطے دیے ہوں گے عام طور پہ تو آپ اس کو یا کہیں، اور یہ الف لکھا جاتا ہے، یہ ہے الف اصل میں لیکن لکھا اس طرح جاتا ہے فتح. ٹھیک ہے، تو یہ فاعل ہے لیکن یہ رفع کو قبول کیوں، لیکن یہ ضمہ کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ الف کی وجہ سے، اور الف میں کیا ہے؟ تعذر ہے. ہاں اسی طرح قاضی میں کیا عذر ہے کہ اس پہ ضمہ کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ استثقال. ہاں استثقال کی وجہ سے، بھاری پن کی وجہ سے. اور غلامی میں نہیں یہاں پہ استثقال نہیں، ہاں مناسبت کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ قاضی میں جو ہے نا قاضی، یہ یا اسی کا لفظ ہے، یہ ایک پورا لفظ ہے، قاضی ایک لفظ ہے. بلکہ غلامی یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک غلام اور ایک یا. تو یہ یا اس کا لفظ نہیں ہے، یا کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اسے جن کہتے ہیں یا المتکلم، یعنی آپ یا اگر کسی چیز کے ساتھ جوڑ دے، کسی اسم کے ساتھ، تو اس کی نسبت آپ نے اپنی طرف کر دی. اسی طرح آپ اور بھی ضمیر سیکھیں گے جو کہ انشاءاللہ ان کو بھی جوڑ سکتے ہیں، تو اس کی نسبت اس شخص کی طرف ہو جائیں گے. جیسے غلامی بولیں تو میرا غلام، غلام کیا بولے تمہارا غلام، غلامہ اس کا غلام، مثال کے طور پر. تو جب آپ نے یا کی نسبت کر دی اس کی طرف تو مطلب میرا غلام. اسی طرح کتاب ہے، کتاب ایک لفظ ہے اور یا متکلم دوسرا لفظ ہے. جب آپ دونوں کو جوڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کتابی. تو یہ یا جو ہے یہ کتاب کا لفظ نہیں ہے، کتاب کے ساتھ جڑا نہیں ہے، یعنی قاضی کی طرح اسی کا حصہ نہیں ہے لیکن یا اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ہاں یہاں پہ مناسبت کی وجہ سے. اور ٹھیک ہے، ہم اس مثال پہ رک گئے تھے آگے پچھلی دفعہ، ان الفتى وغلامی لفائزانی. تو اس پہ بات اس لیے نہیں کی کیونکہ انا پہ ہماری بات نہیں ہوئی. یہاں پہ صرف میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں کہ انا سے کیا یہاں پہ مراد ہوگا، تاکہ ہمیں صرف یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ فتح کا اور غلامی کا یہاں پہ یہ کون سی حالت میں واقع ہو رہے ہیں، مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا پھر مجرور ہیں کی حالت کیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے جو کہ انشاءاللہ آگے مستقل طور پر آئے گا. انا جو ہوتا ہے، انا کے بعد دو چیزیں آتی ہیں، ان کا کیا نام ہے وہ میں نام یہ آپ لوگوں کو فی الحال نہیں بتا رہا تاکہ کنفیوز نہ ہو جائیں، لیکن عام طور پر دو چیزیں آتی ہیں. پہلا والا آنے والا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہو جاتا ہے، اور اس کے اگلے والا جو آتا ہے وہ مرفوع رہتا ہے.
یعنی اتنا میرے خیال میں آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے پہلے. تو پھر ان کا نام ہوتا ہے اسم جو ان ہے، اس میں ان، اسم ان ہوتا ہے. اس میں انا اور خبر انا. تو اس میں انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر انا مرفوع ہوتا ہے. مثال کے طور مرفوع پہ ہوتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ پہ آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں انا کیا ہے؟ لفظ جلال اللہ. اور خبر کیا ہے؟ غفور الرحیم. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ان اللہ غفور الرحیم. آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے عربی زبان میں ان اللہ یا غفور الرحیم، نہیں، اس طرح نہیں. اس میں انا ہمیشہ منصوب ہوگا اور خبر انا ہمیشہ مرفوع ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ تواب الرحیم. اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں بہت جگہ پہ آتے ہیں. تو ان کی پورے ایک قسم کے حروف ہے، تقریباً 6 حروف ہیں. ان لکن لیت لعل، یہ سب ایسے ہیں جب بھی ان کا اسم آئے گا ان کے بعد تو وہ منصوب ہوگا اور خبر ان کی مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ یہاں پہ دیکھیں ان الفتح و غلامی، یہاں پہ فتح اس کا اسم ہے، ان کا اسم ہے، اور غلامی کا عطف بھی فتح پہ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں کا محل کیا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ دونوں کون سی حالت میں ہونا چاہیے؟ اس میں ان فتح واقع، میں ہاں منصوب، دونوں کے دونوں منصوب ہونے منصوب. چاہیے. منصوب یعنی ان کے آخر میں کیا آنا چاہیے؟ فتح آنا چاہیے. فتح. لیکن یہ فتح اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، فتح اس پہ نہیں آ رہی ہے ظاہری طور پر، تقدیری طور پر آ رہی ہے. اس میں عذر کیا ہے؟ تعذر، ہاں، اور دوسرے تعذر، والے میں عذر. ہاں مناسبہ. ہاں، اور غلامی میں مناسبت. لفائزانی یہ اس کی خبر ہے، لیکن یہ جو فائزانی آئی ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. جس طرح ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو جو سیکھیں گے، لیکن یہ انا کی خبر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے قاضی نہیں لکھا. اگر میں لکھ دوں ان الفتح و غلامی والقاضی، تو قاضی پہ اعراب کس طرح آئے گا؟ والقادی بھی سیم ہی قاضی فتح آئے گا، بالکل معطوف ہے نا. ہاں، تو قاضی میں کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ فتح، لیکن وہ قادی پڑھیں گے نا اس کو. نہیں، قاضی کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے کیا بتایا تھا کہ استثقال، قادیہ، ہاں قادیہ. قاضی، ہاں قاضیہ پڑھیں گے، کیونکہ استثقال کس میں ہوتا ہے؟ رفع میں اور جر میں. ٹرمینل. ہاں، رفع میں اور جر میں. لیکن اگر فتح آئے گا تو اب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ بولیں گے ان الفتح و غلامی والقاضیہ. قاضیہ. ہاں، والقاضیہ لفائزون، اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری مثال، آخری مثال، وتقول مررت بالفتح وغلامی والقاضی. اب یہاں پہ مررت، یہ تو فعل و فاعل آپ کو پتہ ہے فعلتو کے وزن پہ ہیں. با کی وجہ سے فتح جو ہے یہ کیا، اس کا کیا اعراب آئے گا؟ جر آئے گا. ہاں، جر آئے گا، کیونکہ با حروف جارہ میں سے تو یہ جس پہ داخل ہوتا ہے اس کو یہ جر دے دیتا ہے. اور واو عطف کی وجہ سے غلامی اور قاضی بھی فتح پہ ہیں. یعنی ان دونوں کی حالت بھی کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. نہیں، یہ مجرور ہوں گے دونوں، مجرور. مجرور ہوں گے، کیونکہ عطف ہے. جب ہم واو بولتے ہیں نا، اینڈ کے معنی میں واو، تو اس کو معنی بھی وہی لے گا. یعنی میں گزرا فتح کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس پہ عطف ہے اس کا اعراب بھی لے لے گا. اچھا، یعنی اس کا اعراب بھی لے لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا میننگ بھی لے لے گا. یعنی میں گزرا لڑکے کے پاس سے، اپنے غلام کے پاس سے، اور قاضی کے پاس سے. تو یہ تینوں کی تینوں با کی وجہ سے سب کے سب، آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں. وہ بھی غلامی، وہ بالقاضی نہیں. جب آپ نے واو کر دیا تو اس کا اعراب بھی لے لے گا اور یہ با کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تینوں کی تینوں مجرور ہیں، لیکن جر کو یہ کوئی قبول نہیں کر رہا. فتح میں تعذر کی وجہ سے، غلامی میں مناسبت کی وجہ سے، اور قاضی میں قاضی میں کس کی وجہ سے؟ کیا عذر ہے؟ یہ استثقال. استثقال. ہاں جی، استثقال کی وجہ سے. یہ سلمان، اس کا مرتبہ میں نے کراس کیا نا، جی، میں نے کراس کیا مرتو میں جنا گزرا. مرہ کا لفظ ہوتا ہے گزرنا، مرتو میں گزرا. ابھی با جو آ گیا نا یہاں پہ، با بالفتح، تو یہ با کے بہت سارے میننگ آتے ہیں عربی زبان میں. تو با کا معنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کراس کیا، کہ میں ان کے پاس سے گزرا. یا تو با کا معنی الصاق کے لیے بھی آتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گزرا. ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ تھے تو میں ان کے پاس سے گزر گیا. ایک معنی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ گزرا. تو یہ با کے معنی بہت سارے آ سکتے ہیں، وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے شروع کریں، پھر بسم اللہ کریں، یہاں سے پڑھیں.
صلاح الدین پڑھے گا میں پڑھوں؟ کوئی بھی پڑھ لیں جن کا دل کر رہا عادل صاحب آپ پڑھ لیجیے. میرا دل تو ہمیشہ کرتا ہوں مجھے پڑھنا ہے اسی لیے. ہے. ہاں جی پڑھ اچھا چلتے بسم اللہ. فما كان آخره الفا لازمة. الفن دیکھیں آپ لوگوں نے یہاں پہ انا کا مجھے بتایا خود ہی آپ لوگوں نے، حالانکہ میں اس میں نہیں جا رہا تھا. آپ لوگوں نے بتایا اس میں انا اور خبر انا آپ لوگوں نے بتایا نا. تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کانا کہ اس میں کانا اور خبر کانا سنا ہوگا نا. تو یہ یہاں پہ اس میں کانا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر منصوب رہتے ہیں. منصوب ہوتی ہے. تو دیکھیں فما کان آخرہ، یہ اس کا اسم ہے، آخرہ. ہاں الفن، الفن اس کی خبر ہے. ہاں کیونکہ آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ تھی اس لیے میں نے یہاں پہ بتا دی، نہیں تو اس کا جب موقع آئے گا تبھی اس پہ بات کریں گے. نہیں سر میں پتہ نہیں ہے، آگے بتاؤ. ہاں نہیں جب یہ موقع آئے گا تب انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن جب آپ لوگوں نے انا کے بارے میں بتایا تو میں نے بولا اس کے بارے میں پتہ ہوگا، تو اگر پتہ ہے تو اس کو ہاں تو پھر اس کو اسی طرح پڑھیں انشاءاللہ. پھر تھوڑا بہت پتہ ہے بس زیادہ نہیں کچھ. جی تو یہ اس کا اسم ہے، اس لیے یہ یہاں پہ مرفوع ہے. آخرہ الفن اس کی خبر ہے. فما کان آخر الفن ہاں لازمتن تقدر عليه جميع تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. جی ويسمى الاسم الاسم المنتهي بالالف مقصورة. بالالف یعنی لفظ الف بالالف مقصورا. بالالف المقصورة. جی مثل الفتى والعسى جی والحجا والرحى والرداء. جی وما كان آخر ياء آخرہ یہ وہی ہے اسم کان آ گیا. آخره وما كان آخره ياء لازمة لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. ہاں صحیح. منقوصا وتظهر عليه الفتحة لخفتها. ہاں یہ لام کی وجہ سے لام نے اس کو جر دے دیا. لخفتها تی پڑھیں. ہاں لخفتها نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ جو بات اوپر ہو چکی ہے اسی کو یہ دوبارہ تھوڑا سمجھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فما کان آخرہ الفن، جس کا آخر الف ہو. کیونکہ اعراب کا تعلق کس سے ہے؟ نحو میں ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ آخری جو کلمہ ہے اسی سے ہمارا تعلق ہے، باقی سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو آخر کی بات ہم کرتے ہیں. فما کان آخرہ الفا لازمتن، جس کا آخر الف ہے لازمتن. لازمن سے مراد یہ ہے کہ الف اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جب الف گر جاتا ہے یا نکل جاتا ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرے، اس لیے یہ لازمہ کی قید یہاں پہ لکھا ہے. تقدرو یہ کون سا صیغہ ہے آپ لوگوں نے؟ مجھول. ہاں مجھول کا صیغہ ہے، لیکن اصل میں یہ فعل ثلاثی نہیں ہے، مزید ہے. یہ قدر یقدرو ہے، قدر یقدرو. تو اس سے مجھول کا صیغہ بنانے کا بھی وہی والا راستہ، یعنی پہلے والے کو ضمہ دے دیا اور آخر سے پہلے والے کو آپ نے فتح دے دیا. یعنی یفعلو کے وزن پہ کیا بناتے ہیں؟ یہی والا تفعلو، تقدرو تفعلو. تو یہ مجھول کا صیغہ. تو مجھول کی صیغہ میں کیا ہوتا ہے؟ مجھول کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا. ہاں فاعل اس کا مذکور نہیں ہوتا، اور اس کا مفعول جو ہوتا ہے اس کو ہم کس کا اعراب دے دیتے ہیں؟ فاعل کا. ہاں فاعل کا اعراب دے دیتے ہیں. تو تقدرو یعنی مانی جاتی ہے علیہ، یہ اس کا فاعل آ گیا. جمیع الحرکات، اس لیے جمیع میں نے پڑھا جمیع الحرکات للتعذر، تمام حرکات جو ہیں اس کے پر
مقدر مانی جاتی ہیں، یعنی لفظاً آپ نہیں پڑھ سکتے ہو لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ رفع ہے، یہاں پہ منصوب ہو رہا ہے، مثال کے طور علیہ جمیع الحرکات للتعذر ایک تقدر. سوال پوچھنا جی تھا اس کا، یہ مجہول کا آپ لوگوں نے کہا کہ مجہول کا فائل جب فائل مذکور نہیں ہوتا ہاں، اور مفعول کو ہم لوگ فتحہ دیتے ہیں، فائل کا فتحہ دیتے ہیں. نہیں مفعول کو ہم فائل کا نائب بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نائب فائل، یعنی یہ فائل کی جگہ لے لیتا ہے اور اس کا اعراب لے لیتا ہے. اچھا ہاں صحیح ٹھیک. جس طرح ہم نے مثال دی تھی کہ ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے، ضرب یہ فعل معروف ہے، یعنی اس کا جو فاعل ہے مذکور ہونا چاہیے. ضرب زید، اس کا فاعل کون ہے؟ زید ہے، مرفوع آ گیا. عمرن کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول بھی مفعول، فتحہ. یعنی زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے. اب یہ فعل معروف ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا فاعل کون ہے اور مفعول بھی مذکور ہے. ابھی اب آپ اس کو اگر مجہول کی صیغے میں لے کے جاتے ہیں تو ضرب سے مجہول کا صیغہ کیا بنے گا؟ ضرب سے مجہول، ہاں دوریبا کا معنی ہے مارا گیا. تو جب آپ مجہول کا صیغہ لے کے جاتے ہیں مطلب کہ فاعل وہاں پہ ہٹ جاتا ہے، فاعل وہاں پہ مذکور نہیں ہوتا ہے، تو آپ کیا جملہ بولیں گے؟ جو مفعول ہوگا وہ فاعل کا اعراب لے گا. دوریبا امرن دوریبا امرن بن جائے گا. پہلے کیا جملہ تھا کہ زید نے امر کو مارا، ابھی جملہ بن جائے گا دوریبا امرن، امر کو مارا گیا، امر کو مارا گیا، یعنی فاعل وہاں پہ مذکور نہیں ہے، فاعل وہاں پہ محذوف ہو گیا اور جو مفعول تھا وہ نائب فاعل بن، اس نے آ کے فاعل کی جگہ لے لی، اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں نائب فاعل. یعنی مجہول کا صیغہ وہ ہوتا ہے، امرن ہو جائے گا، ضرب امرن. ہاں ضرب امرن، اصل میں امر کیا تھا؟ مفعول تھا، مفعول تھا، لیکن جب ہم مجہول کی صیغے میں لے گئے تو اس کو ہم نائب فاعل بولیں گے، یعنی اس نے فاعل کی جگہ لے لی، فاعل نہیں ہے لیکن فاعل کی جگہ لے لی اور اس کا اعراب بھی لے لیا، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ تقدر یعنی مانی جاتی ہے. کیا مانی جاتی کا مطلب کون ہے؟ جو بھی اس کا اعراب لگا رہا ہے. اگر آپ اس کو معروف کی صیغے میں لے کے جائیں گے قدر یقدر یعنی مانے گا وہ شخص، تو پھر آپ کو پورا فاعل لکھنا پڑے گا جو اس کو ہمیشہ پڑھ رہا ہے یا نحوی. لیکن آپ نے کیا بولا؟ مجہول کا صیغہ، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ فاعل کون ہوگا؟ جو بھی اعراب لگا رہے ہیں. تقدر علیہ جمیع الحرکات، تو اس کا نائب فاعل کون ہے؟ جمیع الحرکات، ٹھیک ہے. تو جس کلمے کے آخر میں الف لازمہ ہے تقدر، مانی جاتی ہے اس کے اوپر تمام حرکات، کس وجہ سے؟ تعذر کی وجہ سے. وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الْمُنْتَهِي، اور نام دیا جاتا ہے. وَيُسَمَّى یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے اور یہ اس کا نائب فاعل الاسم المنتہی، اور نام دیا جاتا ہے اس اسم کو المنتہی جو کہ ختم ہو بالالفی، آخر میں الف سے ختم ہو، اسے نام کیا جاتا ہے؟ مقصوراً، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مقصور. یعنی جس کلمے کے آخر میں الف آئے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ الف مقصور. بیٹھا والا الف. ہاں یہ مقصور ہے، الف مقصور. تو اور پھر ان کی مثالیں انہوں نے کیسی دی؟ مثل الفتح، الفتح اس کے آخر میں الف ہے. والعصا، عصا کے آخر میں بھی الف ہے. والحجا اس کے آخر میں بھی الف ہے. عصا آپ جانتے ہیں لاٹھی کو بولتے ہیں. حجا میرے خیال میں کسی جگہ کا جن قصد کرنا، کہیں پہ جانا، حجا. والرحا یہ میرے خیال میں چرخے کو بولتے ہیں. چرخا جو دیکھا ہوگا میرے خیال میں جس کا گاؤں سے تعلق ہے، کہ وہ جو آٹا پیستے تھے. ورضا یعنی راضی ہونا. یہ الغرض ان کا اگر معنی ہمیں نہیں بھی پتہ، لیکن یہ مثالیں ہمارے لیے دی گئی ہیں کہ یہ سب کے آخر میں الف ہے تو آپ انہیں بولیں گے مقصورہ، کہ یہ مقصور ہے، ان کے اوپر کوئی بھی حرکات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب تقدیری طور پہ مانی جائیں گی. روحا ہو گیا، روضا ہو گیا. اسی طرح آپ نے یہ والی عبارت پڑھی وما کان آخرہ یا ان، کانا کا اسم آخر اور اس کی خبر یا، جس کا آخر یا آئے لازمتن، لازمتن یعنی اس کے ساتھ جڑا ہو. جیسے ہم نے اضافت میں دیکھا کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس سے اگر آپ اضافت تو کو ہٹا دیں گے تو وہ اس سے ہٹ جائے گا. مثال کے طور پر تقدر، اس کا بھی وہی معنی ہے تقدر علیہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ نائب فاعل کون بنے گا؟ اس کا تقدر کا نائب فاعل کون بنے گا؟ دما ہاں دمہ اس کا نائب فاعل بنے گا، اور واو عطف کی وجہ سے کسرہ کا بھی وہی اعراب لے گا جو دمہ لے رہے ہیں. یعنی نائب فاعل کیا بن گیا؟ دمہ اور کسرہ، یعنی مانی جائے گی اس پر دمہ اور کسرہ دونوں، دمہ اور کسرہ دونوں تقدیری طور پہ آئے گی. کس وجہ سے؟ للثقلی، للثقل یعنی بھاری پن کی وجہ سے، کیونکہ دمہ اور کسرہ ان پہ پڑھنا واو اور یہاں پر بھاری پڑتا ہے. وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الْمُنْتَهِي،
اور نام دیا جاتا ہے اور اس اسم کو جو کہ ختم ہوتا ہے یا سے منقوصاً، اسے منقوص کہا جاتا ہے. یعنی الف جس کے آخر میں ہو اسے مقصور کہا جاتا ہے، اور جس کے آخر میں واو یا واو یا یا آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منقوصا. منقوص کہا جاتا ہے. نہیں، معذرت کے طور پر انہوں نے صرف یا کا کہا ہے، واو کا نہیں کہا ہے. جس کے آخر میں یا آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقوص. واو کے لیے نہیں، منقوص. یا جس کے آخر میں یا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منقوص. وَتَظْهَرُ، تظہر ابھی کون سا یہ جو صیغہ ہے؟ یہ نعام صیغہ مضارع. ہاں مضارع کون سا صیغہ ہے یہ؟ تفعلوا. ہاں تفعلوا کے وزن پہ. لیکن تفعلوا دو ان میں آتا ہے، ایک ہے مذکر متکلم کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے، اور ایک مؤنث جمع یا نہیں، مؤنث، اور ایک مؤنث غائب کے لیے، غائب. مؤنث غائب کے لیے. ایک مخاطب ہے اور ایک غائب ہے. ہاں ایک مذکر مخاطب کے لیے. یعنی تظہرو یعنی تو نے ظاہر کیا، تظہرو یعنی تو ظاہر کر رہا ہے. ایک تظہرو مؤنث غائب کے لیے، یعنی غائب کے لیے بھی آتا ہے. ہاں مؤنث غائب کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ معروف کا صیغہ ہے، مجہول کا نہیں ہے. معروف ہے نا، تو اس کا فاعل ہونا چاہیے. اس کا جو فاعل کیا ہے یہاں پہ؟ الفتح. ہاں الفتحۃ. تو کیا؟ ہاں الفتحۃ آئے گا پھر، کیونکہ اس کا فاعل واقع ہو گیا نا. وتظہر اور ظاہر ہوتی ہے، مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، اور ظاہر ہوتی ہے اس پر. کس پر؟ یعنی یا کے جس کا آخر یا ہے. الفتحۃ، فتحہ اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. تو فتحہ اس کا فاعل ہو گیا. علیہ یعنی یا کے اوپر فتحہ ظاہر ہوتی. کیوں؟ خفتھہ، اس کے ہلکے ہونے کی وجہ سے، اس کے ہلکے پن کی وجہ سے فتحہ ظاہر ہوتی ہے. یعنی اوپر بتا دیا ضمہ اور کسرہ یا پہ ظاہر نہیں ہوتے اس کے بھاری پن کی وجہ سے، اور فتحہ ظاہر ہوتی ہے اس کی خفت کی وجہ سے، ہلکے ہونے کی وجہ سے. نحو پھر آگے مثالیں آپ کو دی. القاضی جب یہ رفع کی صورت میں آئے گا، جر کی صورت میں تو آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ القاضی. لیکن جب یہ فتحہ کی صورت میں آئے گا تب آپ اس کے اوپر فتحہ پڑھ سکتے ہیں. القاضیہ والداعیہ والغازیہ والساعی والآتی والرامی. اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں جہاں پہ فتحہ بھی ظاہر ہوا ہے. فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ میرے ذہن میں آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پہ فتحہ کی مثال بھی آئی ہے. الغرض جس کے آخر میں یا ہو تو اس کو آپ نے ضمہ اور کسرہ اس پہ تقدیری طور پہ آپ نے اس کو ماننا ہے. لیکن فتحہ کی صورت میں آئے گا، منصوب آئے گا تو آپ نے اس کا منصوب پڑھنا ہے. واضح یہاں تک انشاءاللہ؟ وہی چیز جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کو انہوں نے تھوڑا واضح کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ. جی آگے. وما کان وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه تقدر، یہ وہی ہے الحركة. مجہول کا صیغہ. یہ تقدر تقدر عليه فعل مضارع کے بارے میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ جب اس پہ کوئی عامل نہیں آئے گا تو وہ کون سی حالت میں رہے گا؟ رفع. ہاں رفع کی حالت میں. تو آپ آخر میں کیا پڑھیں گے؟ تقدر. اگر کوئی جازم والا عمل آیا، کوئی ایسا عامل آیا جو اس کو جزم دینے والا ہے، لم جیسے آیا، تو آپ کیا پڑھیں گے آخر میں؟ جزم پڑھیں گے، لم تقدر. اگر کوئی ایسا عامل آیا جو کہ اس کو نصب دینے والا ہے جیسے لن ہے، تو آخر میں کیا پڑھیں گے؟ لن تقدر. نصب پڑھیں گے. ہاں نصب پڑھیں گے لن تقدر. لیکن جب کوئی عامل نہیں آئے تو فعل مضارع کو مرفوع پڑھیں گے. ہاں تقدر. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها لمناسبة. نحو جی نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. جی ٹھیک ہے صحیح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وما کان مضافا الی یاء المتکلم، یہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے مناسبت کے بارے میں بتا رہے کہ جو مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف، اس میں بھی تقدر علیہ الحرکات کلها، اس میں بھی تمام کی تمام حرکات کیا کری جائیں گی؟ تقدیری طور پہ مانی جائیں گی. یعنی لفظی اعراب اس میں بھی نہیں آئے گا، اس میں بھی تمام حرکات جتنی بھی حرکات آتی ہیں وہ سب کی سب مناسبت کی وجہ سے تقدیری طور پر آپ کو مانی پڑیں گے. نحو کیسے؟ غلامی، غلامی کی مثال آپ دیکھ چکے ہیں، کتابی بھی دیکھ چکے ہیں، صدیقی. یہ دو لفظ اصل میں، ایک ہے صدیق یعنی دوست، اور ایک یا المتکلم. تو جب آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا تو صدیقی بن گیا یعنی میرا دوست. اسی طرح ابھی، یہ اب اور یا ہے تو ابھی بن گیا استادی، استاد اور یا. تو یہ واضح ہوگی مثال انشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے تھوڑا شروع کرتے ہیں. تقریباً میرے پاس دکھا رہے 9 منٹ باقی ہیں، اس میں تھوڑی بہت بات ہو جائے گی. جی یہاں سے پڑھو. ويقابل الإعراب جی البناء. البنا. جی
وليت وليتص وليت نہیں، وليتضاعوا وَيَتَّضِحُ وليتضحوا وَيَتَّضِحُ التاء ہاں ويتضحوا جی كل واحد ہم، منهما تمام تمام الابتداء تمام الابتداع بسبب بين بیان بيان الآخر. آخر وقد جی ترك ہاں المؤلف بيان البناء بیان البنا جی بيان البناء ہم، ونحن نبينا نبینہ نبينه لك لک علي جی لك على الطريقة جی التي بینا بينا بها الإعراب. جی فنقول للبناء معنیانی معنيان سبحان جی الله معنيان أحدهما لغوي احدهما لغوي ہم، والآخر والآخر اصطلاحي. اصطلاحی. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے اعراب کے بارے میں بات کر لی کہ جس کے آخر کا بدلتا رہتا ہے، عامل کی وجہ سے اس کا اعراب بدلتا ہے، رفع سے، نصب سے، جر. اب شارح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسری بحث بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَيُقَابِلُ الْإِعْرَابَ الْبِنَاء، یعنی اعراب کے مقابلے میں ایک دوسری چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنا ہے. بنا سے مراد کہ جس کا اعراب نہیں بدلتا، نہیں چینج ہوتا. اس کا اعراب مستقل طور پہ جو ہے ویسے ہی رہے گا، یعنی عرب نے اس کا اعراب نہیں بدلا، عامل آئے یا نہ آئے اس کا اعراب ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، عرب نے اس کو اس طرح پڑھا ہے. تو اعراب کا مطلب یہ ہے کہ عامل آئے گا تو اعراب آخر کا بدل جائے گا. بنا کا مطلب ہے کہ اعراب بدلتا ہی نہیں ہے، عامل ہو یا غیر عامل ہو کچھ بھی اس کا اعراب نہیں بدلتا. وَيَتَّضِحُ وَيَتَّضِحُ کا مطلب کہ واضح ہوتا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن ثلاثی نہیں ہے، اس سے جو ہے زیادہ حرف ہے اس میں، ثلاثی سے زیادہ. وَيَتَّضِحُ اور واضح ہوتا ہے، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک، دونوں کون؟ اعراب اور بنا. تمام الابتداء واضح طور پر واضح ہونا، کیسے واضح ہوگا؟ بسبب بیان الآخر، کیونکہ اگر آپ دوسرے کو بھی بیان کرو. یہ قاعدہ شاید ہم نے اس کی پہلے بات کی ہے کہ یعرف الاشیاء بالاضداد، یعنی آپ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح پہچان سکتے ہیں. یعنی آپ جب کسی چیز کے بارے میں کسی کو سمجھائیں اور پھر اس کا اپوزٹ بھی اس کو بتائیں، تب وہ چیز اس کی ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ اس طرح ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو بتائیں کہ اجالا کسے کہتے ہیں، یعنی روشنی کسے کہتے ہیں، تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی ہاں روشنی سے کہتے ہیں. لیکن جب اس کو بتائیں کہ اس کا الٹ اندھیرا ہے، تب اسے صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز ہے. اسی طرح کسی کو بتائیں کہ بھئی لمبائی کسے کہتے ہیں، لمبی چیز یہ ہوتی ہے اور چھوٹی چیز یہ ہوتی ہے، تو اپوزٹ بنانے سے اس سے صحیح پہچان اس کی ذہن نشین ہو جائے گی کہ بھئی یہ چیز ہے. تو اعراب تو انہوں نے آپ کو جو ہے نا بتا دیا کہ اعراب آخر کی چیز، آخر کا اعراب تغیر کو کہتے ہیں. اور بنا ابھی آپ کو بتائیں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو واضح ہو جائے گی. تو یہ قاعدہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، وَيَتَّضِحُ واضح ہو جائے گا ان دونوں میں سے ہر ایک، تمام الابتداء مکمل طور پہ واضح ہونا، بسبب بیان الآخر جب آپ دوسرے کو بھی بیان کریں گے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ تَرَكَ الْمُؤَلِّفُ بَيَانَ الْبِنَاء. اب اس کا اعراب مجھے بتائیں، ترکا یہاں پہ کیا ہے؟ فعل ہاں فعلا کی وزن پہ، اور یہ کون سا وہ ہے؟ فعل ماض. ہاں فعل ماضی مذکر غائب کے لیے، مفرد کے لیے. ہاں اور اس کا فاعل کون واقع ہو رہا ہے؟ مؤلف ہاں مؤلف. المؤلف ہاں مؤلف اس لیے یہ رفع ہے. دیکھیں یہاں پہ وقت رفع ترک المؤلف، چھوڑ دیا مؤلف نے. تو یہاں پہ مفعول کی بھی ضرورت ہے، کیا چھوڑ دیا انہوں نے؟ بیان ہاں البناء. بیان. تو پھر بیان پہ کیا اعراب آنا چاہیے؟ مفعول ہے نا اس کا، ہاں مفعول واقع ہو گیا تو کیا اعراب آئے گا؟ دم. نہیں، مفعول پہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ الٹا فتح. ہاں منصوب ہوتا ہے، اور منصوب کی علامت فتح، یعنی ترک المؤلف بیان البنا، مؤلف نے چھوڑ دیا مؤلف نے بیان البنا، بنا کا بیان. یعنی اعراب کے بارے میں تو انہوں نے بات کر لی ابن جرم میں، لیکن بنا کے بارے میں بات نہیں کی. تو یہ یہاں پہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُبَيِّنُهُ لَكَ، اور ہم آپ کے لیے بیان کرتے ہیں اس سے، علی الطریقہ اسی طریقے پر، التی بینا جس طرح ہم نے بیان کیا، بہل اعراب جس طرح اعراب کو ہم نے سمجھایا. فنقول تو ہم کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں، کیونکہ ابن اجرم نے بنا کے بارے میں گفتگو اتنی نہیں کی. للبنا معنیانی، بنا کے دو معنی ہے.
جس طرح بار بار یہ بیان کرتے ہیں لغوی اور اصطلاحی، تو کہتے ہیں احدہما لغوی والآخر اصطلاحی، ایک معنی لغوی ہے اور دوسرا معنی اصطلاحی ہے. جی ابھی بڑھیں. فاما سلیمان 2 منٹ رہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ لیں انشاءاللہ، یہ والا ایک ہو جائے گا جملہ. جی فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء عن وضعی ان آیا نا، ان آیا اس لیے مجرور ہوگا. جی وضع شيء على شيء جی على جهة جی يراد بها الثبوت واللزوم ٹھیک. جی اب آپ کو بتا رہے لغوی معنی یعنی لنگوسٹک معنی، عربی زبان میں اس کا عام معنی، جیسا ہم نے بتایا تھا لغوی معنی یہ براڈ معنی ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی اسی کا ایک جز ہوتا ہے، اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی لغت میں کیا ہے. عبارت وہ ایک ایسی چیز کو کہیں گے ان وضع شیء علی شیء، بنا، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں بنا یعنی بلڈنگ کو بولتے ہیں نا، تو ایک چیز کو دوسری چیز پہ رکھنا اسی کو بنا بولتے ہیں. علی جہت کس اعتبار سے، یراد بها الثبوت واللزوم، اس اعتبار سے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز پہ رکھ کے اسے مضبوط کر رہے ہیں اور اسے پختہ کر رہے ہیں، وہ اسے لزومت دے رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسے بنا کہتے ہیں. یعنی لغوی معنی کیا ہے، ایک چیز کو وضع شیء علی شیء، ایک چیز کو دوسری چیز پہ رکھنا. جیسے مثال کے طور پر جو سول کا کام کرتے ہیں وہ تو اس کو سمجھتے ہی ہوں گے، ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں، تو اس کو بنا کہتے ہیں. اسی سے ہم کیا بولتے ہیں، عرب میں بلڈنگ کو کیا بولتے ہیں، بنا ہے، کیونکہ ایک ایک پہ رکھ کے دوسری وہ بنائی جاتی ہیں. اسے کیا کہتے ہیں، یراد بها الثبوت، اس سے وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے اور وہ مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے پڑھیں. واما معناہ، وأما معناه في اصطلاحه فهو لزوم آخر كلمة کلمتی حالة جی واحدة لغير عامل ولا الاعتلال، جی وذلك كاللزوم کلزومی کم ومن ومن السكون جی بس ٹھیک ہے. میرے خیال وكاللزم. میں تقریباً صرف ایک منٹ تک باقی ہے، میں اس کا معنی کیے دیتا ہوں کیونکہ اب آگے صرف انہوں نے مثالیں دی ہیں. ابھی اصطلاحی معنی آپ کو بتا رہے ہیں. وما معناه فی الاصطلاح، یعنی نحویوں کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے، فهو لزوم آخر الکلمۃ، یعنی آخر الکلمہ جو ہے وہ لازم رہے گا، کس چیز پہ رہے گا، حالت واحدہ، ایک ہی حالت پر، یعنی اس کا اعراب نہیں بدلے گا. لغیر عامل ولا اعتلال، نہ کسی عامل کی وجہ سے نہ کسی علت کی وجہ سے. علت جیسے آپ نے پیچھے دیکھ لی، یعنی علت اس میں نہیں ہوگی، یعنی اس کے آخر میں الف نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے اس کا اعراب نہیں چینج ہو رہا ہے، یا ضمہ اس کے پر ثقیل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اس کو عرب نے پڑھا ہی اس طرح کہ ان کی ایک ہی حالت رہتی ہے. اس کی مثالیں کیا ہے، وذالک لزوم کم ومن. اب یہ دو الفاظ ہیں، کم عربی زبان میں آتا ہے کم یعنی ہاؤ مچ، ہم یہ لفظ ومن السکون، ان کے آخر میں ہمیشہ سکون ہی آئے گا. آپ اس کو کمو نہیں پڑھیں گے، کمی نہیں پڑھیں گے، کمو یہ نہیں پڑھیں گے. من کو ہمیشہ من ہی آئے گا. مثال کے طور پر وَلَكَزُومِ وَكَلَزُومِ هَؤُلَاءِ وَحَدَامِ وَأَمْسِ الْكَسْرِ، یہ جو تین انہوں نے مثال دی. ہاؤلائی آپ دیکھیں گے ہمیشہ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ہاؤلائی آتا ہے، ہاؤلاؤ نہیں آئے گا، ہاؤلاآ نہیں آئے گا. حدامی، امسی ہمیشہ کسر ہی آئے گا. اسی طرح منذ اور حیثو ان کے آخر میں ہمیشہ ضمہ ہی آئے گا، اور اینا اور کیفہ جو ہے ان کے آخر میں ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا.